أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 267 68 اور 69 پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے آداب اور ترغیبات اور احکامات چل رہے ہیں۔ آج آغاز اس سے ہے کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کیا کرو، من طیبات، عمدہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا، اور اس سے جو نکالا ہے، لکم، جو ہم نے نکالا ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا، اور نہ ارادہ کرو، الخبیثہ، ردی چیز کا، منہ، اپنی کمائی سے، تنفقون، کہ تم اسے خرچ کرو، ولستم بآخذی، حالانکہ اسی طرح کی ردی چیز تمہیں دی جائے تو تم اسے نہ لو، الا ان تغمضوا فی، سوائے اس کے کہ اس سے چشم پوشی کر لو۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، تمہیں ڈراتا ہے، الفقر، تنگ دستی سے، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، وعدہ فرماتا ہے تم سے، مغفرتاً، اپنی بخشش کا، منہ، اپنی جناب سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، وفضلہ، اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دانائی، حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے عطا کی گئی دانائی، فقد اوتی، تو یقیناً اسے دے دی گئی، خیراً کثیرا، بہت بڑائی، وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، سوائے عقل مندوں کے۔ اب ذرا اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمدہ اور پاکیزہ چیزیں خرچ کرنی ہیں۔ اب دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے راستے میں، جسے ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں، تو اس وقت تین مقاصد ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہاں فائدہ ہو، مثلا غریب کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اسے فائدہ ہو، اللہ کے دین کے کام پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے خرچ کا واقعی اللہ کے دین کو فائدہ ہو، دوسرا ہمارے اپنے نفس کی اصلاح ہو، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ تو یہ مقاصد تب بھی حاصل ہو سکتے ہیں جب خرچ کیا جانے والا مال عمدہ ہو، پاکیزہ ہو، اچھا ہو، اور بہتر انداز میں وہاں پہ خرچ کیا جا سکے۔ تو اگر ردی چیز دی جائے تو آگے اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور اگر ناپاک
اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی چیز وہ پیش کی جائے، اس سے اللہ کی رضا تو حاصل نہیں ہو سکتی نا، پھر کیا فائدہ ہوگا اسے خرچ کرنے کا؟ تو یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ کیا خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کیا کرو، من طیبات، عمدہ چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہے، یعنی اپنی جو تمہاری حلال کمائی ہے اور اس کے بدلے میں جو اچھی چیزیں تمہیں ملی ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ وہ بما اخرجنا، اور اس سے بھی خرچ کیا کرو جو نکالا ہے ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں، جو ہم مال کماتے ہیں تجارت کے ذریعے یا خود محنت مزدوری کر کے، جب وہ حد نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس طرح جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، ہماری فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، تو ان کے اوپر عشر ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہمارے اوپر لازم ہے، تو عشر بھی دیں ہم، اور عشر کے علاوہ بھی ان میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، تو بڑے کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دونوں چیزوں میں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بھی اور زمین سے جو کچھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں اس سے بھی۔ پھر آگے فرمایا وَلَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ردی چیز دینے کا، خبیث چیز دینے کا، منہ، اس میں سے، یعنی اپنی کمائی میں سے جو ردی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی چیز ہے، فرمایا اس کا ارادہ نہ کرو کہ ہم اسے اللہ کی بارگاہ میں دیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانہ تم اسے نہیں دیتے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ذرا تم خود کو اس مستحق کی جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھو نا، اگر تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا موقع آ جائے، تم ضرورت مند ہو اور کوئی تمہارے اوپر خرچ کرنے لگے خبیث، ناپاک اور ردی چیز تمہیں دے، تو تم تو اسے قبول نہیں کرو گے۔ الا ان تغمضوا فی، سوائے اس کے کہ تم اس سے چشم پوشی اختیار کر لو، اسے قبول نہ کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ، نظر انداز کر دو۔ تو فرمایا دیکھو آج اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ تم دینے والے ہو اور آگے کوئی لینے والا ہے، تو اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھو اور وہی چیز دو جو حلال ذریعے سے کمائی ہے، پاکیزہ چیز ہے اور عمدہ چیز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب جان لو کہ اللہ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یعنی تمہارے خرچ کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو تمہیں دینے والا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ یہ آزمائش تمہاری ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ پھر آگے ایک انتہائی اہم معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت ہے جس سے ہمارا پالا پڑتا ہے، وہ ڈر کی کیفیت ہے۔ جب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا، اگر نہ خرچ کریں گے تو اتنا زیادہ ہوگا، یہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے خیالات تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں نا، یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے، ان سے چھٹکارا حاصل کرو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ تو فرمایا شیطان یعدکم، ڈراتا ہے تمہیں، الفقر، تنگ دستی سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ اب شیطان تنگ دستی سے تمہیں ڈرا رہا ہے کہ خرچ نہ کرو، اور دوسری طرف تمہیں بے حیائی کو اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن شریف میں بے حیائی کا لفظ آ گیا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کی معاملات چل رہے تھے۔ تو حضرت ضیاء الحمد پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، در در کی بھیک مانگنے کی ضرورت اٹھانی پڑے گی، اور بخل کو کفایت شعاری، دور اندیشی وغیرہ کے رنگین عنوانوں سے پیش کرتا ہے کہ بخل کا جذبہ بندے کے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ ہم تو کفایت شعاری کے ساتھ ہی معاملات کر رہے ہیں، بس جو بھی ہے، اور ہماری یہ دور اندیشی ہے کہ ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنے مال کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا حقیقت میں یہ بخل ہے، لیکن یہ خوبصورت الفاظ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ذہن میں تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز غور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فحشا، یعنی بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ اب یہاں جو لفظ آیا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز غور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فحشا، سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کی، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے خیال ہی نہ آتا ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف بندہ لاکھوں کروڑوں میں ہو اور
کھانے کی چیزوں کے حساب ہی نہ ہو، روزانہ کے اعتبار سے منو کھانا ضائع ہو رہا ہو، اپنی عیاشیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہی ہوں، اور دوسری طرف غریب ہے، اس کے بچے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں، تو انسانیت کو جو بات نصیب نہیں دیتی۔ ایک طرف عیاشیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں اڑائے جا رہے ہیں فضول کاموں پہ، اور دوسرا اللہ رب العزت کے دین کا کام ہی اس علاقے میں نہیں ہے، اس کی مضبوطی کے لیے کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ غریبوں کے بچے ہیں، لائق ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ان کی تعلیم کے لیے، تعلیم پہ اخراجات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہی اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو کتنا معنی خیز جملہ جو رب العزت نے جہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب شیطان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کس جانب بلا رہا ہے؟ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اللہ اپنی جناب سے تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، وہ فضلہ، اور اپنے فضل و کرم کا تم سے وعدہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، وہ سب کچھ جاننے والا۔ اب شیطان کے صرف وعدے ہی ہیں، ترغیبیں ہی ہیں، جھوٹے لا رہی ہیں، اس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ قیامت کے دن تو وہ خود بھی بھاگ جائے گا جب خود پھنسا ہوگا۔ تو شیطان کے مقابلے میں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی ترغیب ہے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، سچے ہیں۔ اور پھر اللہ نے خود آگے فرما دیا کہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تم خرچ کرتے رہو، اللہ تمہیں بخشے گا بھی، تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے عطا کرے گا، تو علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ تم نے کیا خرچہ، کس نیت اور کس ارادے سے خرچ۔ پھر آگے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ عطا فرماتا ہے دانائی، حکمت، علم جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے عطا کی گئی دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً اسے دے دی گئی بہت بلائی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند۔ اب یہاں دیکھیے کہ بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہو رہی ہے، تو ساتھ حکمت کی باتیں آ گئی ہیں، علم کی باتیں آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح علم، جس طرح مال یہ اللہ کی عطا ہے، اسی طرح علم بھی اللہ کی عطا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ مال اور علم، ان دونوں کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے، بہت کم اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالدار بھی ہیں۔ تو جب مال کے بارے میں اتنی باتیں آ گئی ہیں تو کہیں دل کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو کہ مال ہی سب کچھ ہے، اس کے مقابلے میں علم کی، حکمت کی، دانائی کی، عقل مندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دی ہے کہ جس طرح مال یہ میری کرم نوازی ہے، اس سے بڑھ کر علم میری کرم نوازی ہے۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، مال حاصل کرنا علم حاصل کرنے سے آسان ہے، علم حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے، اس میں محنت زیادہ ہے، اور پھر توجہ کی بڑی ضرورت ہے، یکسوئی کی بڑی ضرورت ہے، اور بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اس کے لیے۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی، عقل مندی، حکمت، علم عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا من یؤت الحکمت، اور جسے عطا کی گئی دانائی، علم، حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً اسے دے دی گئی بہت بلائی۔ یعنی اگر اہل علم ان کے پاس مال کی کمی ہے تو وہ دنیا کی دولت، دنیا کے دولت مندوں کو دیکھ کر یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ بہت بڑی بلائی ہے، تمہاری نظر ادھر نہیں اٹھنی چاہیے، تمہاری نظر اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی پہ رہنی چاہیے، تمہارے رزق کا مالک اللہ ہے، تمہاری جو ذمہ داری سونپی گئی ہے تم اسے ادا کرو۔ وما یذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل مند، عقل مند ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتوں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔